محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حیرت انگیز معجزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خندق کا موقع ہے، اور جب خندق وہ کھن رہے تھے تو صحابی سب ساتھ میں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے 3 دنوں سے میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ بھی ساتھ میں ہیں، لیکن پچھلے 3 دنوں سے نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ آپ نے کچھ کھایا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم پر گردہ اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا کہ چمڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس کے علاوہ پھر پتھر تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے گھر جانا تھا لیکن میں نہیں گیا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں گھر جاتا ہوں، اور پھر وہاں اگر کچھ ہے کھانے کے لیے تو پھر میں آ کے آپ سے عرض کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے جا کر کہا انہوں نے کہ کھانے کے لیے کچھ گھر میں ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے یہ جواب دیا کہ ہاں، کچھ جو رکھا ہوا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے جو پالتو، جس کو کچھ عرصے سے ہم نے پالا ہے، تو وہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، تو آپ اس کو ذبح کر دیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو ہے جو کو وہ پیسنے چلی گئی ان کی اہلیہ، اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ذبح کیے بکری کے بچے کو، اور پھر اس کو صاف کیے، اور جو ہوتا ہے بوٹی بنانا اس طرح سے پورا مکمل کر کے پھر وہ سالن کے لیے چلا گیا، وہ بنانے کے لیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بتائے کہ ہاں، کچھ کھانے کے لیے ہے لیکن چند لوگ ہی اس میں کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتائے کہ 4 سے 5 لوگ آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنے اور انہوں نے بے ساختہ بلند آواز کے ساتھ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خندق والو، آؤ، تم سب کی دعوت جابر کے یہاں ہے کھانے کی۔ سارے صحابی وہاں سے، غالباً ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی، سب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچ گئے، اور ان کا گھر، برآمدہ اور جو جگہ تھا سب کھچا کھچ بڑھ گیا۔ اب ادھر جب ان کی اہلیہ دیکھتی ہے کہ اتنے سارے لوگ آ گئے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ آپ تو ہم کو ذلیل کرنے کا لگتا ہے، کوئی بھی وہاں یہ نہیں چھوڑیں گے، ایک موقع بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ ہم کو ذلیل کروانا چاہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا ہے کہ یہ کھانے میں چند لوگ ہی کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی سب کو بلا لیے، تو پھر میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 4-5 لوگ ہی کھا سکتے، دوبارہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی ہماری۔ پھر ان کی اہلیہ جو کہتی ہے قربان جائیے اس یقین پر، آج ہمارا یقین کیسا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور قرآن کے احکامات سب ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ لیکن اس عورت پہ قربان جائیے کہ جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، میں نے کہہ دیا ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بلائے ہیں، تو پھر ان کی اہلیہ کہی کہ ضرور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کر سکتے، اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ یہ کھانا یہ سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ سنو، آٹا میں جو ہے لعاب لگا دو، لعاب چاروں طرف، اور پھر سالن کا جو ہے ڈھکن جو ہوتا ہے اس کو پورا نہیں کھولنا ہے، تھوڑا کھولنا ہے جتنے میں آپ سالن نکال سکو۔ اور پھر وہ روٹی بنانے کے لیے ایک عورت کو وہاں رکھ دیا گیا، اور وہ بناتی رہی، اور وہ سالن نکال کر کے اور یہ روٹی سارے صحابی کو یہ دیتے رہے، کھاتے رہے، سب کا پیٹ بھر گیا۔
اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سب کھا چکے تھے اس کے بعد میں نے جب دیکھا پتیلے میں تو کھانا ویسے ہی کہ ویسا ہے جیسا شروع میں تھا ویسا ابھی بھی ہے سب کے کھانے کے باوجود. اللہ اکبر. اس معجزے کو دیکھ کر کے سب کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہے کہ سنو اس کھانے میں سے جو ہے غریب کو بھی بانٹ دینا اور رشتہ دار کو بھی بانٹ دینا اور تم سب اس میں سے کھا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ یہ حیران کر دینے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ویسے معجزہ ہے. آج ہم سب کو اس بات سے ایک سبق لینی چاہیے کہ ان کا ایمان اور یقین کتنا مضبوط تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. آج ہمارے سامنے بھی قرآن ہے, آج ہمارے سامنے بھی حدیث ہے, لیکن ہم اس پر کتنا یقین کرتے ہیں. قرآن کی آیت چلا کر کے کہہ رہی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ ہم نے تمہارے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے, لیکن کیا ہم اس آیت پر یقین کرتے ہیں؟ ہمارا اس آیت پر یقین ہے؟ ہم پھر بھی برائی نہیں چھوڑتے, ہم پھر بھی حرام خوری نہیں چھوڑتے, ہم پھر بھی چوری چماری نہیں چھوڑتے, اور پتہ نہیں ایسے برائی کی طرف دوڑ رہے ہیں جس کا کوئی انت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ معجزہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.